اور اسی چھٹے آسمان پر میرے نبی کی ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کروبیوں کے غول میں دیکھا ہے، کروبیوں مقرب فرشتوں کے غول میں ایک گندمی رنگ والے بزرگ کھڑے ہیں، جن کے چہرے پر جلال برس رہا ہے، جن کے بدن کے بال کھڑے ہیں، ایسے کہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے جسم کو 2 کرتوں سے چھپا دیا جائے تو کرتوں میں سے ان کے بال باہر آ جائے۔ جلالی بزرگ ہیں۔ اے خدائے بے نیاز، میری قوم بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ معزز پیغمبر ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی نورانی نوجوان مرتبے میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں، رتبے اور مرتبے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، نبی عمران کے بیٹے حضرت موسیٰ یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور پیارے پیغمبر ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا، خوش آمدید، نبی صالح، برادر صالح کہا۔ آپ کا آنا بہت مبارک ہو، آپ رتبے میں سب سے اوپر ہیں، مافوق ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون روتا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، نبی یہ وہی موسیٰ علیہ السلام جن کے رونے کی آواز آپ سنتے ہیں۔ یہ اس لیے روتے ہیں کہ جب آپ سب پیغمبروں سے مافوق ہو گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کی امت بھی تمام پیغمبروں کی امتوں سے اوپر ہو گئی، مافوق ہو گئی۔ تو اللہ یہ رو رہے ہیں کہ میری امت پہلی ہے، میری امت پیچھے رہ گئی، اور امت محمدیہ مرتبے میں سب سے آگے ہو گئی، امت محمدیہ مرتبے میں سب سے آگے ہو گئی، اور جنت میں داخل ہوتے وقت بھی امت محمدیہ کے پیچھے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت خطابی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا کسی رشک اور حسد سے نہیں ہے، بلکہ علم اور غم اس بات کا کہ افسوس میری امت مرتبے اور رتبے میں گھٹ گئی جو جنت میں پیچھے داخل ہوگی، تعداد و شمار میں بھی امت محمدیہ سے کم اور بہت کم ہوگی۔ یہ کرم ہے، فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہے وہ حد کر دے عطا، دین ہے اس کی جسے وہ دے کریم، کیونکہ ہے اس کی صفت ارحم رحیم، صاحب جود و سخا ہے کبریا، 2 جہاں میں ہے وہی سب سے بڑا، جتنی تعریفیں ہیں وہ اس کے لیے، جتنی توصیفیں ہیں وہ سب اس کے لیے، خالق کونین ہے وہ ذات، مالک دارین ہے وہ ایک ذات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ساتھ ہی آپ نے بے انتہا مخلوق بھی دیکھی جو ارد گرد موجود تھی۔ آپ سے نے دریافت کیا، جبرائیل یہ ارد گرد کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، انہیں قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال پیدا ہوا، فرمایا کہ اللہ اکبر، موسیٰ کی اتنی کثیر امت۔ وہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا قلب دور کیا، اور وہیں جبرائیل امین کے نام حکم آئے کہ جبرائیل ہمارے نبی کو ان کی امت کی جمعیت بھی دکھا دو۔ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں چاروں طرف آسمان کے کنارے تک مخلوق کی مخلوق موجود تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سے عالم کی مخلوق ہے جن کی کثرت سے آسمان کے کنارے تک لبریز ہیں؟ تو جواب میں جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کی امت ہے مصطفیٰ، آپ کی امت ہے یہ مجتبیٰ، لیجئے دل خوش کیجئے عالی جناب، آپ پر ہے رب کی رحمت بے حساب۔ سبحان اللہ۔ اور اب پہنچے ہیں میرے نبی 7ویں آسمان پر۔ چھٹے آسمان کی سیر سے فارغ ہوئے، 7ویں آسمان کی سیر کا آغاز ہوا۔ 7واں آسمان خالص موتی کا بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ پہلا آسمان خالص شفاف جمے ہوئے پانی سے بنا ہوا، دوسرا آسمان تانبے کا بنا ہوا، تیسرا آسمان لوہے کا بنا ہوا، چوتھا آسمان خالص شفاف چاندی کا بنا ہوا، 5واں آسمان خالص سونے کا بنا ہوا، چھٹا آسمان سرخ یاقوت کا بنا ہوا، 7واں آسمان ایک شفاف موتی کا بنا ہوا ہے۔ اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تہ بتہ 7 آسمان اس طرح قائم ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کے راستے کا خلا واقع ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل امین اور محافظین آسمان کے سوال جواب ہوئے، 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا
علول العظم فاخرہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7واں آسمان اس قدر نورانی، نور علی نور، کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی، اور اس آسمان کے ساکنین یعنی فرشتے اس قدر نورانی کہ اللہ اکبر، جن کی زبان پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ تسبیح الہی جاری ہے۔ سبحان خالق النور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پر وہ مخلوق دیکھی جن کے بارے میں مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ میری بینائی میں قوت نہ دیتا تو میں اس قدر نورانی مخلوق کے دیکھنے کی قدرت نہ رکھتا۔ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس مخلوق مطہرہ کو سلام کیا، اس کے جواب میں نورانی مخلوق نے نہایت محبت سے جواب دیا، بہت مسرور ہو کر کہا، اے مبارک رسول، آپ کا آنا نہایت مبارک ہوا۔ پھر وہیں آپ کو ان 7ویں آسمان کا نورانی اور روحانی خلعت فاخرہ عطا ہوا، جس پر نور کے حرفوں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات بے چون جگوں، دو جہاں ہے جس کے آگے سر نگوں، جملہ عاجز و ماندگی سے پاک ہے، جس کے آگے جو بھی ہے وہ خاک ہے۔ اس نے اپنے ایک بندے کے لیے ایک شب میں فضل کیا کیا کچھ کیے، سب کچھ دکھائے آپ کو کون و مکان، اور بڑھائی آپ کی وہ عز و شان، کچھ چھپا رکھا نہیں اللہ نے جو نہ دیکھا ہو رسول اللہ نے۔ فرش سے عرش تک سب کچھ آیا، مہرباں تھا خالق کون و مکان، چپے چپے پر فرشتے ہم رکاب، لمحہ لمحہ جن کا تھا عزت و آب۔ اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے، ایک بہت ہی بڑی بزرگی والے بڑے نورانی چہرے